وہ ہندوستان کی وہ مسکان بہادر بیٹی پوری دنیا کے کفر کو ہلا کے نہیں رکھ دیا. وہ تماچا ہے ان لبرل والوں پر، ان سیکولر والوں پر، بازاروں میں نکل کر حجاب سے آزادی مانگنے والوں پر تماچا ہے اس بیٹی کا. تم اسلامی ممالک میں رہ کر پردے سے آزادی چاہتے ہو، وہ عدالتوں میں جا کر ہندوؤں میں کھڑے ہو کر اللہ کی قسم ہے پردے کی، حیا کی، عزت کی، عصمت کی جنگ لڑ رہی، جنگ لڑ رہی. اللہ اس بیٹے کی حفاظت فرمائے. سارے آمین کے. یقین جاننے جس لیول کا رب نے اس بیٹی سے کام لے لیا ہے نا، وہ کوئی معمولی تو نہیں ہے. بڑے بڑے لوگوں کی خیرت اس نے زندہ کر دی ہے. اس دن کی نا پاکستان میں جتنے، کیونکہ مارچ ہے نا آگے، مارچ میں خواتین مارچ ہوتا ہے کن کا؟ میرا جسم میری مرضی والوں کا، ان کا. ہاں سالن اپنا خود گرم کرو، ان کا مارچ ہوتا ہے. سب کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے اس بیٹی کے نعرہ تکبیر کے جملے نے. قسم اللہ کی یہ غیرت ہے. وہ ہندوستان میں پردے کے لیے لڑے، یہ پاکستان کے چوکوں میں پردے سے آزادی مانگے. اور سنو، حکومت کا بھی حق ہے. خوشی ہوئی، خوشی ہوئی. انہوں نے تائید کی ہے اس بیٹی کی کہ اس نے جملہ حق بلند کیا. خوشی ہے، لیکن گریبان میں تو جھانکو، تمہاری حکومت میں کیا ہو رہا ہے؟ تم کیا کر رہے ہو؟ تم نے فحاشی اور عریانی کی روک تھام کے لیے کیا کیا ہے؟ تمہارا حق ہے. فحاشی اور عریانی جو حکمران نہ روکے. محمد الرسول اللہ. ذرا پڑھیں، سارے ہی پڑھیں. رحمت نازل ہوتی ہیں بڑی. یہ جمعہ سارا ہی بڑا افضل ہوتا ہے. 24 گھنٹوں میں یہ جو پیریڈ ہے نا، خطیب کے خطبے سے لے کر یہ گھڑیاں، یہ پورے جمعے میں سب سے افضل وقت ہوتا ہے. رب خوش ہو جاتا ہے پاک پیغمبر پر درود پڑھنے سے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور سننا ذرا، قرآن ہے نا، فرمایا جو چاہتے ہیں مومنوں میں فحاشی پھیلا دے، چاہ رہے کر رہے. یار اخبار پہ اشتہار چھپ رہا ہے ویلنٹائن ڈے کا پروگرام نشر ہو رہے. ویلنٹائن ڈے کے کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا مقصد ہے اس کا؟ تم قوم کی حیا والی بیٹیوں کو پیغام کیا دینا چاہتے ہو؟ قوم کی غیرت مند بیٹیوں کو درس کیا دینا چاہتے ہو؟ وہ بیٹیاں جن کے چہرے کو کبھی کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا، ان بیٹیوں کو کیا پیغام دیتے ہو؟ جو بیٹیاں اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والی ہے، کیا پیغام دیتے ہو؟ میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے. رب کہتا ہے جو فحاشی پھیلاتا ہے دنیا میں اس کے لیے دردناک عذاب ہے. امام سفیان ثوری رحمت اللہ نے بڑا پیارا جملہ کہا. کہتے ہیں صحابہ اپنی مجلس میں شاگردوں کو کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں جب تم دیکھو نا کسی قوم میں کوئی بیماری، کوئی وبا پھیلی ہے، تو پھر سمجھ جاؤ اس قوم میں زنا عام ہو چکا ہے. سمجھ جاؤ کرونا آنے سے زنا کے اڈے بند نہیں ہوئے. سمجھ جاؤ یہ زنا، فحاشی اور عریانی کا سبب ہے، اس کی تباہی ہے اور بند ہوا ہے. سوشل میڈیا کے نقصانات بھی ہوں گے لیکن فوائد بھی ہیں. آئے روز کوئی نہ کوئی مساج سینٹر، پسے پردہ زنا سینٹر وہ بے نقاب ہو رہے ہیں ہمارے شہروں میں، علاقوں میں چل رہے. حکومت کا حق ہے، ذمہ داری ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی کا مقصد، آپ نے فحاشی اور عریانی کے رستوں کو بند کر کے رکھ دیا ہے. حیا کو پروان چڑھایا ہے، حیا کو فروغ دیا ہے، پردے کو فروغ دیا ہے. پتہ ہے نا وہ بی بی آئی سی محبوب کے بعد، کہتی محبوب نماز پڑھنے آتی ہیں
تو بارش جب ہو جاتی ہے نا تو پردے کی چادر زمین پہ لٹکی ہوتی ہے، تو جب ہم چلتی ہیں تو ہماری چادریں جو ہے نا وہ کیچڑ سے گندی ہو جاتی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، او مسئلہ سمجھنا یار، غیرت بھی تو کوئی چیز ہے نا۔ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ہے بیویاں مل کر، محبوب نماز پڑھنے آتے ہیں تو پردے کی چادریں، پردے کی چادریں، پتہ کون کہہ رہی؟ یہ سیدہ فاطمہ کہہ رہی۔ کون کہہ رہی؟ سیدہ عائشہ صدیقہ کہہ رہی، ماں ام حبیبہ کہہ رہی، ماں حفصہ کہہ رہی۔ اور یہ گندی آوارہ عورتیں ہمارا رول ماڈل نہیں ہے، ہمارا رول ماڈل زینب، رقیہ، ام کلثوم ہے، فاطمہ ہے، عائشہ، حفصہ، صفیہ، ام حبیبہ ہے، مریم صدیقہ ہے، سیدہ آسیہ ہے، سیدہ خدیجہ ہے۔ یہ رول ماڈل ہے۔ فرمائے آتے ہیں تو کپڑے گندے ہو جاتے ہیں کیچڑ سے۔ اب مطلب پتہ کیا تھا؟ محدثین نے لکھا وہ چاہ رہی تھی آپ اجازت دیں، ہم اپنے کپڑے کو اٹھا لیتی ہیں، اوپر کر لیتی ہیں، یہ کپڑا چھوٹا کر لیتی ہیں، ہم نے کپڑے لمبے کیے ہوئے تاکہ قدم بھی نظر نہ آئے۔ محبوب فرمانے لگے جب تم چلتی ہو مسجد کی طرف، وہ کیچڑ والی جگہ جب اس سے گزرتی ہو، اس کے بعد کوئی خشک زمین آتی ہے، خشک زمین اس کے پاس جہاں پہ کیچڑ نہ ہو، محبوب ایسا تو ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، ہم گزرتی ہیں تو زمین دوسری بھی آ جاتی ہے، کیچڑ والا کپڑا اس سے گزر جاتا ہے۔ فرمایا پھر تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس مٹی سے گزرنے سے اللہ تمہارا کپڑا پاک اور صاف کر دیتے، اٹھا نہیں سکتی۔ اور پردہ ہے، حیا ہے، اسلام کی عزت ہے۔ انشاءاللہ یہ کسی بھول میں ہوں گے، اور انشاءاللہ ہمیں کوئی مغالطہ بھی نہیں ہے۔ پاکستان شرم و حیا والی بیٹیوں کا ملک ہے، یہ بے حیاؤں کا نہیں ہے، غیرت مند بیٹیوں کا ملک ہے، پردے میں فخر اور عزت سمجھنے والی بیٹیوں کا ملک ہے۔ انشاءاللہ اس میں کسی کافر کی چال چل سکتی؟ یہ مٹھی بر چند شیطان ہے، شیطانوں کے اللہ کار ہیں۔ رب حیا کا درس دیتا ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ رب حکم دیتا ہے نیکی کا، عدل کا، رب منع کرتا ہے فحاشی سے، رب منع کرتا ہے۔ فحاشی کہتے کس کو ہے؟ ہر بری عادت فحاشی ہے، ہاں زنا بھی فحاشی ہے، اپنے آپ کو بے پردہ کرنا یہ بھی فحاشی ہے، تنگ لباس پہننا یہ بھی فحاشی ہے، ہاں غلیظ گندی گفتگو کرنا یہ بھی فحاشی ہے۔